ان کے کہنے کے مطابق اگر ناقہ حضرت صالحہ کی اونٹنی جو تھی وہ بھی معجزہ تھی تو اس میں اس اونٹنی کا کیا کریڈٹ تھا؟ اگر کسی کی معجزے یا کرامت سے کوئی پتھر بولنے لگ جائے تو وہ معجزے والے کی تو آپ خوبی کہہ سکتے ہیں، اس پتھر کا کیا کارنامہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک پیسو وہیکل ہوتا ہے، جسے آپ کہیں گے ایک ذریعہ جس سے کسی نے اپنا کوئی کارنامہ دکھایا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ پھر یہ سوچئے کہ دونوں صورتوں میں سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں جہاں یہ ذکر آتا ہے ذرا تفصیل سے، اس سے دونوں مقام میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ خدا نے مختلف انبیاء کرام کا جو ذکر کیا ہے تو ان کے مشن کی جو بڑی نمایاں چیز تھی اسے ضرور ساتھ بیان کیا ہے۔ کوئی نبی آتا ہے اتنی ہی بات کا ذکر قرآن نے ان کے متعلق کیا ہے کہ بھائی ناپ پیٹ پورا رکھا کرو۔ کوئی آتا ہے کہ غریبوں کے معاشیوں کو پانی پی لینے دیا کرو۔ کوئی آتا ہے کہ اس قسم کی جنسی خلاف فطرت حرکت مت کیا کرو۔ کوئی تو اس کے مشن کی بات آتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق تو کوئی بات بھی نہیں آتی، اور ذکر ان کا حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ متصل آتا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی اور کارنامہ نہیں مذکور قرآن میں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ بات وہی نظر آ جائے گی جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا کہ یہ جو مسلک خانقاہیت اختیار کیا گیا اور جس نے انسانیت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ بھی مسلک یہودیوں کے ہاں کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جنہیں شریعت ہی کے اختیارات نہیں، انہوں نے تو قانون کی اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ بڑی مؤثر مذہبی پیشوائیت تھی یہودیوں کی۔ جیسے اب بھی یہ پاپائے روم جو ہیں تو ایک شہر میں ہی صحیح، ان کی الگ اسٹیٹ ہے، ان کی مملکت ہے الگ، خالص مذہبی رہنما ہے، لیکن ایک اسٹیٹ کا مالک۔ یہودیوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سطوت داؤدی اور شوکت سلیمانی نہ بھی رہی، لیکن بیت المقدس کی پیشوائیت کے زمانے میں بھی ان کے ہاں اختیارات کی وسعت کی یہ کیفیت تھی کہ انہیں صرف موت کی سزا دینے کے لیے تو رومن حاکم سے منظوری لینی پڑتی تھی، اس سے کم تر درجے کی سزائیں خود دے دیتے تھے۔ ان کے ہاں ہیکل کے اندر خانقاہیت کے یہ پابندیاں، لڑکے اور لڑکیاں وہاں چڑھاوا چڑھائی جاتی ہیں، لڑکیوں کو تجرد کی زندگی بسر کرنا پڑتی ہے، یا اگر ان مذہبی پیشواؤں کا یہ فیصلہ ہو تو اسے مجبوراً ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرنی پڑتی ہے، خانقاہ سے نکل نہیں سکتی، اس حلقے سے باہر جا کے متعلق زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ یہ ان کے ہاں کی ساری پابندیاں انسانوں کی خود ساختہ زنجیر ہے۔ خدا کا نبی آتا اس لیے ہے کہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی کسی نہ کسی زنجیر کو توڑے، اور حضور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہر زنجیر کو توڑ کے آپ نے رکھ دی۔
وہاں اگر ان زنجیروں کی ایک ایک کڑی کو توڑا کرتے تھے تو حضور کی اس عظیم المثال تعلیم اور تربیت نے انسانوں کی خود ساختہ زنجیر کی ایک ایک کڑی کو توڑ کر رکھ دیا۔ بہرحال اس کی یہ ایک کڑی جو تھی، خانقاہیت کا مسلک، یہ بڑی ہی محکم کڑی تھی، اس کا توڑنا مقصود تھا، اور اس توڑنے کے لیے ایک راہبہ لڑکی کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہاں کے جو راہب مرد تھے وہ تو شادی کر سکتے تھے، وہاں راہبہ عورتوں کو وہ شادی نہیں کرنے دیتے تھے، اور اگر کرنے دیتے تھے تو اسی خانقاہ کے اندر ان کا دائرہ انتخاب ہوتا تھا، اس سے باہر جانے نہیں دیتے تھے، اور عمر بھر انہیں اسی خانقاہ کے اندر اسی حیثیت سے رہنا پڑتا تھا۔ یہ بہت بڑی چیز تھی، یہ بہت بڑی بندش تھی جو انہوں نے مسلط کر رکھی تھی انسانوں کے اوپر۔ اسے توڑنے کے لیے ایک راہبہ کی ضرورت تھی، لیکن جب تک اس راہبہ کو اس کے لیے اتنی تعلیم و تربیت نہ دی جاتی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہی ذکر آنے کا مقصد یہ ہے، ان کی زیر کفالت رہی ہیں حضرت مریم علیہ السلام، اور زیر کفالت کے معنی یہ ہیں کہ یہ ان کی انقلابی تعلیم کا اثر تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام اتنے بڑے انقلابی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ ہے مارگ حضرت مریم علیہ السلام کا کہ جس کی وجہ سے قرآن نے کہا ہے کہ اسے ہم نے دنیا کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا۔ واقعی اس انقلابی قدم کے لیے بڑی ہی جرأت کرنا ایک راہبہ کی ضرورت تھی، اور یہ ہے وہ کارنامہ کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کے نام کو شہرت دوام بخش دی۔ رہ و رسم خانقاہیت کی اتنی محکم زنجیر کو توڑنا۔ اب اس کے بعد آگے آئیے، یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن بات کے پیدا ہوئے، قرآن میں ان الفاظ میں تو کہیں نہیں ہے کہ وہ بن بات کے پیدا ہوئے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ ابتدائے عیسائیت میں کہیں نہیں تھا۔ جو انجیلیں آج بھی موجود ہیں، حالانکہ انہوں نے اس 2000 سال کے اندر اتنی تعریف کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ارشادات میں سے شاید ہی کہیں کہیں کوئی چمکتا ہوا ہیرا اس میں نظر آ جائے، باقی سب ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ان اناجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف کا بیٹا کہا گیا ہے، ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات پر، بڑائی کا بیٹا، یوسف کا بیٹا، اور ابن آدم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہر روز میں اپنے آپ کو کہتے تھے۔ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ 4 صدی عیسوی میں نیقیہ کی کونسل جب انہوں نے برپا کی، منعقد کی، تو سب سے پہلی مرتبہ کلیسیا کے ہاں یہ عقیدہ اس وقت طے پایا تھا۔ مسیح کو ابن اللہ کہنے کا عقیدہ، خدا کا بیٹا، اور یہ تصور بھی ان کے اپنے ہاں کا نہیں تھا۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ خدا کا دین جب مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو خارجی اثرات کہاں کہاں سے آ کے اس کو اس دین مذہب میں تبدیل کرتے ہیں۔ ایران میں مجوسیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ ان کا ایک پیغمبر، جسے وہ اپنے ہاں پیغمبر کہتے تھے، متھرا یا مصرا جسے کہتے ہیں،
یہ ہندوؤں کے ہاں مترا تو ابھی تک آپ کو معلوم ہے نا کہ نام موجود ہے. ایران کا مترا، اس کے متعلق مجوسیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ وہ دن بعد کے پیدا ہوا اور زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا. یہ دونوں عقیدے ان کے ہاں موجود تھے، موجود ہیں. اس تفصیل کے ساتھ کہ مترا کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر ہے اور اپریل کے انہیں دنوں میں وہ آسمان پہ اٹھائے جانے کا عقیدہ ہے جس میں عیسائی ایسٹر مناتے. یہ پورے کا پورا عقیدہ مجوسیوں کے ہاں سے ان کی طرف آیا اور اس عقیدے کو کلیسیا نے اپنے ہاں سند عطا کر دی اپنی نیقیہ کی کونسل میں 4 صدی میں کہیں جا کر. ذرا اس چیز کو بھی ذہن میں لائیے کہ خدا نے ایک معجزہ دکھانا تھا کہ ہم دن بعد کے پیدا کر سکتے ہیں. جہاں تک خدا کے معجزے دکھانے کا تعلق ہے وہ تو گھاس کی ایک پتی بھی اس کا معجزہ ہے. ساری دنیا کے انسان مل کر گھاس کی ایک پتی اگا نہیں سکتے اس کے قانون کے خلاف. اس پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لانا اس سے بڑا معجزہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ خدا کیا نہیں کر سکتا، سوال یہ ہے کہ خدا کیا نہیں کرتا. یہ جو چیز ہے کہ پیدا کرنے کے وہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، کرتا وہ کیا نہیں ہے، اس نے اپنے ہاں ایک دفعہ ذکر کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ایک بیٹا بھی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تردید میں خدا نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ انا یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبہ. اس کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے؟ تو گویا اس نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے ہاں تو قاعدہ یہ مقرر ہے کہ بیٹے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب خدا کی بیوی نہیں ہے تو اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے غور فرمایا؟ کر سکنے کے لیے تو وہ ساری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے بغیر کسی قسم کے مادی میٹیریل مسالے کے. کرتا کیا نہیں ہے وہ؟ جب یہ کہا گیا کہ اس کا ایک بیٹا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہنا اس کو یہ چاہیے تھا کہ ہونے کو تو ہم بیٹا جی چاہے آسمان سے ہر روز ہزاروں بیٹے اتار سکتے ہیں، زمین سے پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکل کیا ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ بیٹا پیدا کرنے کے لیے ہم نے ایک قانون بنایا ہے اور وہ ہے مرد اور عورت کا اختلاط. اور جب ہماری بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی خدا نے خود کہا ہے یہ کہ ہم نے جو طریق قاعدہ بنا دیا ہے ایک دفعہ انسان کی تخلیق کے لیے، اس کے اندر استثناء کیسے ہو سکتی ہے کہ بغیر بیوی کے میرے بیٹا پیدا ہو؟ تو اگر بغیر بیوی کے اللہ کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، خدا نہیں کرتا، تو بغیر باپ کے کسی کے ہاں بیٹا کرنا پیدا کرنا یہ تو اسی ضمن میں آ جاتا ہے. جب وہ یہ نہیں کرتا تو وہ یہ بھی نہیں کرتا. میں عرض کر دوں کہ اس کے ہاں کا جو طریق ہے، یہ جتنی جاندار اور مخلوق ہے، یہ انسیکٹس اور کئی حیوانات بھی اس قسم کے، لیکن ابھی تک یہ انسیکٹس کے اندر ہی سائنس نے تحقیق کی ہے کہ ایسے یہ انسیکٹس یا کیڑے ہوتے ہیں. مثلا یہ کیچوا جو ہے
ان میں سے ایک ہی کے اندر یہ دونوں خاصیتیں ہوتی ہیں، نر اور مادہ کی، تو اس میں کسی دوسرے کے ساتھ اختلاط کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی طرح سے آگے ان کے ہاں افزائش نسل ہو جاتی ہے۔ لیکن زندگی کی ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد آگے جب خدا نے یہ سلسلہ بڑھایا ہے تو یہاں پہنچنے کے بعد یہ چیز رکھی ہے اس نے کہ اولاد کا پیدا ہونا نر اور مادہ کے جنسی اختلاط کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا نے یہ بات کہی کہ میرے بیٹے کے متعلق یہ کہتے ہیں خدا کا ایک بیٹا ہے، وہ بیٹا کس طرح سے ہے جب بیوی نہیں ہے تو گویا اس نے جو اسباب و علل کی خود کڑی مقرر کی ہے انسان کا بچہ پیدا کرنے کے لیے، اس نے کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں توڑتے، تو جب وہ ادھر نہیں توڑتے تو ادھر کیسے توڑتے ہیں؟ اور عزیزان من سوچنے کی بات اور بھی ہے ایک، فرض کیجئے کہ خدا نے یہ ایک معجزہ دکھانا تھا کہ بغیر کسی مرد کے اختلاط کے ایک لڑکی کو حمل قرار پا سکتا ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیے حضرت مریم علیہ السلام کی پوزیشن۔ اس عقیدے کے مطابق انہیں بغیر کسی مرد کے اختلاط سے حمل قرار پا گیا۔ میں کہتا یہ ہوں ایک جوان لڑکی کسی طرح سے بھی باور کرا سکتی ہے معاشرے کو کہ یہ بغیر کسی مرد کے اختلاط سے ہوا، کتنی مصیبت میں پڑ جائے گی وہ لڑکی۔ سوچئے تو صحیح ذرا، یہ خدا نے معجزہ دکھانا تھا تو خدا دبانگے دوہل اس دنیا کے اندر اعلان کرتا کہ اس لڑکی کو متون نہ کرنا۔ اس بیچاری کو تو ہم نے وہیکل بنایا ہے اپنے اس معجزہ کے دکھانے کے لیے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بات تو کہیں بتائی نہیں جاتی۔ اور ایک کنواری لڑکی کو حمل ہو جاتا ہے۔ میری بیٹیاں اور بہنیں معاف رکھیں، الفاظ یہ مجھے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اس کنواری جوان لڑکی کے لیے کتنی مشکل ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ کسی کو یہ تسلیم کرا سکے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ خدا نے تو معجزہ دکھانا تھا، ایک معصوم نہ کردہ گناہ گار لڑکی کا معاشرے میں جو کیفیت پیدا ہو گئی، ذرا سوچئے تو صحیح۔ وہ کیسے باور کرا سکتی تھی کسی کو، گھر والوں کو کیسے باور کرا سکتی تھی، خانقاہ والوں کو کیسے باور کرا سکتی تھی، معاشرے والوں کو کیسے باور کرا سکتی تھی کہ میں تو بے قصور ہوں۔ اس کے لیے کوئی ثبوت و دلیل ہی نہیں ہو سکتی۔ جس خدا نے یہ کچھ کیا معجزانہ طور پہ، اس نے اس کے لیے کوئی شہادت اور علامت ہی مقرر نہیں کی۔ وہ آگے چل کے بتاتے ہیں سر، وہی عقیدہ رکھنے والے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے بعد یہ کہا تھا، میں کہتا ہوں پیدائش کے پہلے کی جو منزلیں تھیں اس میں اس کا کیا حشر ہوا ہوگا اس بچی کا۔ ہم نے تو یہ کہہ کے سمجھ لیا کہ بہت بڑی مار ماری کہ اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے انکار کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کے لیے تو یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے کہ ایک بچے کا یوں پیدا کر دینا۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات کو جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے خدا، یہ چیزیں جو ہیں اس کے معجزہ ماننے کے لیے کچھ کم پڑی ہوئی ہیں کہ اس کو ایک معجزہ دکھانے کے لیے اس سچویشن میں ڈال دینا پڑا ایک جوان نوجوان کنواری لڑکی کو۔ سوچئے ذرا۔ اس لیے برادران عزیز بات یہ ہے نہیں
قرآن یہ کہیں نہیں کہتا کہ انہیں ہم نے بن باپ کے پیدا کیا تھا۔ عیسائیوں نے تو یہ عقیدہ اپنے ہاں وضع کیا کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقام الوہیت دینا تھا، انسانوں سے بلند خدائی مقام۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نہ ان کی پیدائش عام انسانی بچوں کی ہو، نہ ان کی وفات عام انسانوں کی ہو۔ ان دونوں عقیدوں سے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کو ثابت کرتے ہیں۔ انہیں تو اس کی ضرورت تھی، انہوں نے تو یہ عقیدے وضع کیے، اور ہم نے انہی کے ہاں سے مستعار لے کر ان چیزوں کو اپنے ہاں اسے گویا جزو ایمان بنا لیا۔ اتنی اہمیت ہے اس عقیدے کو کہ کسی کے متعلق اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صاحب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ مانتا نہیں ہے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس کے مسلمان ہونے میں شروع ہونے لگ جاتا۔ اور کفر کے فتوے کے اندر تو میں نے یہ چیزیں شروع سے دیکھی سر سید علیہ الرحمہ کے زمانے سے، کہ جہاں اور فرد جرم لگتی تھی سر فہرست یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ ہونے کے قائل نہیں ہے۔ تو گویا اہمیت اتنی ہو گئی ہمارے ہاں کہ کفر اور اسلام کا مدار قرار پا گیا یہ عقیدہ جو عیسائیوں نے اپنے ہاں الوہیت مسیح کے لیے وضع کیا تھا۔ اور عیسائیوں کے ہاں تو آپ حیران ہوں گے کہ سوائے ان کے دو ایک متشدد قدامت پرست فرقوں کے باقی عالم عیسائیت اب اس عقیدے سے انکار کرتی چلی جا رہی۔ ان کے ہاں اب جتنی کتابیں آ رہی ہیں ان میں یا تو سرے سے اس تاریخ پوری سے انکار کیا جا رہا ہے عیسائیت کی پہلی تاریخ سے، اور یا اسے کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ خدا کا بیٹا تو بس ایسے ہی جیسے اس کے مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، سارے خدا کے بیٹے ہیں، وہ ذرا زیادہ مقرب تھے اس لیے یوں کہہ دیا گیا، یعنی وہ اس کو تشبیہی بات بتا رہے ہیں۔ ان کے ہاں دونوں فرقے وہ عیسائی کہلاتے ہیں، اس کے باوجود وہ تو عیسائی رہتے ہیں۔ مدعی سست گواہ چست عیسائیوں نے جنہوں نے اپنے ہاں عقیدہ وضع کیا اور مدار ہی عیسائیت کا ان عقائد پہ تھا، عیسائی تو اس سے انکار کیے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں اگر کوئی شخص اس سے انکار کرتا ہے تو گویا وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا۔ عزیزان من، نہ تو خدا کے معجزانہ کارناموں سے کسی کو انکار ہو سکتا ہے، کوئی اندھا اس سے انکار کر سکتا ہے، نہ ہی یہ بات ہے کہ چونکہ شاید سائنس اس کی نفی کرتی ہے، عام حالات اس کی تردید کرتے ہیں، اس لیے اس سے انکار کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے نہیں، قرآن اس عقیدے کو دیتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جتنی شہادات تاریخی ملتی ہیں یا انسان کے جتنے مشاہدات ملتے ہیں اس کے خلاف جاتا ہے۔ اس بنا پر ہمیں اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے قرآن کریم کی حد تک، اور جتنی چیزیں اس میں خارج سے ہم نے داخل کی ہیں ان کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خارج از قرآن چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو مشکل یہ ہو گئی نا کہ ایمان کا مدار صرف قرآن پہ نہیں رہا۔ ہم سے پہلے میں سے کسی شخص نے بھی اپنے ہاں کسی کتاب میں کچھ لکھ دیا، وہ اسلاف کا عقیدہ ہو گیا، اسلاف کے عقیدے سے انحراف کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ پہنچے ہیں ہمیں اس مقام پر جہاں حضرت مریم علیہ السلام خانقاہ کو، ہیکل کو چھوڑ کر اپنے مکان، اپنے گاؤں ناصرہ چلی گئی ہیں، اور وہاں بھی جو طنز و تان ہے، کس بات کا طنز و تان؟ ایک نام اور ایک راہبہ کے لیے ہیکل کو چھوڑ کے، خانقاہ کو چھوڑ کے نکل آنا،
آج بھی عیسائیوں کے ہاں کی جو ننز ہیں ان میں سے اگر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلے کے خانقاہیت کو چھوڑ کے باہر نکل آتی ہے تو پوچھئے نہیں کتنی قیامت برپا ہوتی ہے اور اس پہ زندگی کتنی دشوار ہو جاتی ہے۔ جگہ جگہ اس پہ یوں انگشت نمائی ہوتی ہے جیسے بہت بڑا کوئی معصیت کا کام اس نے کیا، اور اس کے بعد تو فلمیں انہوں نے بنائی ہیں اس قسم کی جس میں منسٹری سے بھاگنے والی لڑکی کی زندگی ایسی دکھائی ہے کہ جیسے وہ ایک قیامت میں سے گزر رہی ہو۔ خانقاہیت کی رسم انہی چیزوں پہ قائم رہ سکتی۔ آپ سوچئے کہ اس ماحول میں جس میں خانقاہیت کی یہ رسم عین ایمان ہو چکی ہوئی تھی، یہودیت سارے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، حضرت مریم علیہ السلام کا اپنا گھرانہ بڑا پکا متشدد مذہب پرست تھا، ان کی ماں باپ ایسے تھے جنہوں نے اس بیٹی کو وہاں ہیکل میں بھیج دیا تھا نذرانے کے طور پہ۔ اس سے بڑا اور قدامت پرست گھرانہ کون سا ہو سکتا ہے؟ گاؤں وہ یہودیوں کا تھا، وہاں یہ سب تھے۔ ہیکل سے نکل کر، خانقاہ سے نکل کر ایک راہبہ وہاں چلی جاتی ہے، اور یہ کرنے کے لیے آپ سوچئے تو صحیح کہ کتنا جرت آزما قدم تھا جو اٹھایا گیا ہوگا۔ وہاں جا کے قرآن نے کہا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، وہاں جا کر اپنے سے بھی اس کو گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑ گئی۔ یہاں سے نکلی تھی تو اپنے گھر والوں کے یہاں جا سکتی تھی نا، گھر والوں کو اس کے ساتھ طرز عمل یہ تھا۔ اب جہاں سے وہ بات آتی ہے خانقاہ کی راہبہ، اتنا بڑا اقدام، سارا معاشرہ اس کے خلاف، ایک فرد اس کی تائید نہیں کر رہا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ نفسیاتی اضطراب کا ایسا برزخی عالم ہوتا ہے کہ یہاں پہنچ کے تو بڑے بڑوں کے قدم بھی ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ کتنے خیالات دل میں آتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں، کیا یہ ساری دنیا ہی پاگل ہو گئی ہے، کہیں میں ہی تو نہیں پاگل ان میں سے؟ صبح و شام ہر وقت یہ خیالات مستولی۔ عین ان حالات میں اس کے دل کی تقویت کے لیے ایک سامان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہ مقامات بڑے مشکل بنا دیے گئے ہیں، اس لیے ان کا ذرا تفصیل سے سمجھ لینا ضروری ہے۔ عام عقیدے کے مطابق کہا، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ خدا نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا جو ایک بھلے چنگے آدمی کی شکل میں اس کے سامنے نمودار ہوا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بشارت جو دی ہے، قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ملائکہ ہی نے یہ بشارت دی تھی۔ سورہ آل عمران میں 3/44 3/44 وہاں یہ ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ ملائکہ نے یہ بات کہی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر یہاں یہ لیا جائے کہ وہ فرشتہ آیا اور وہ ایک انسان کی شکل میں متمثل ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ایک جوان کی شکل میں، تو یہ تو قرآن کریم کی تشریح کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے فرشتوں کے متعلق کہا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی، کہ ہم نے وہ فرشتے بھیجے تھے مدد کے لیے، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔
یہ وہ لشکر ہے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. تو ملائکہ کے متعلق تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانی آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے. 9/26, 9/40, 9/26, 9/44, 40. تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. تو جب فرشتے کے متعلق قرآن نے یہ بتا دیا، خود رسول اللہ اور جماعت مومنین کے متعلق یہ چیز ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، تو ظاہر ہے کہ پھر فرشتہ تو ایسی شکل اختیار نہیں کر سکتا کہ جیتے جاگتے انسان کے سامنے وہ انسان کی شکل میں آ جائے اور وہ اسے یوں دیکھ لے. اور پھر اس کے متعلق تو خود قرآن کریم کے دوسرے مقامات شاہد. فرشتوں کا نازل ہونا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا نشو و نما دینے والا اللہ ہے اور پھر اس یقین پر جم کر کھڑے ہو گئے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہو جاتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ قرآن کہہ رہا. تو یہ تو ہر مومن کے اوپر نازل ہوتے ہیں. جو بھی اپنے اس ایمان میں مستحکم ہو، یہی تو شرط قرآن نے قرار دی ہے کہ یہ یقین رکھے اور اس یقین میں پھر وہ مستحکم ہو جائے. اس کے اوپر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں. کاہے کے لیے نازل ہوا کرتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. 41/30، 41/40، 41/30، 41/30. وہ آ کر کہتے یہ ہیں، انہیں بشارت دیتے ہیں اس چیز کی کہ تم خوف نہ کھاؤ، غمگین مت ہو، تمہارے اعمال کے بدلے میں خدا نے تمہارے لیے جنت لکھی ہے. اور وہ جو مقامات ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مومنین سے کہا کہ ہم نے فرشتے بھیجے تھے، ملائکہ بھیجے تھے تمہاری مدد کے لیے اور تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، وہاں بھی یہ کہا ہے. ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ کہا یہ ہے کہ ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں سکینت، سکون نازل کرتے تھے، ان کو اطمینان دیتے تھے، سکون بخشتے تھے. تو یہ تو وہ نفسیاتی کیفیتیں ہیں برادران عزیز کہ جنہیں قرآن ملائکہ سے تعبیر کرتا ہے. یقین موقن کے ساتھ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس میں پھر کوئی حزن اور خوف باقی نہیں رہتا. اس کا یہ یقین جہاں عام لوگوں کو قدم قدم پہ ناکامیاں اور تباہیاں دکھاتا ہے، اسے قدم قدم پہ کامیابیاں اور فیض و مرانیاں دکھاتا ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ ہمارے ملائکہ اتر کر دلوں میں سکون پیدا کیا کرتے ہیں. یہ دل کا ایک سکون تھا جس کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بشارت دینے والے یہ فرشتے نازل ہوئے جیسے مومنین کے اوپر نازل ہوتے ہیں. انہیں اس سکون کی بڑی ضرورت تھی، بڑی اضطرابی کیفیت میں سے گزر رہی تھی. تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ خصوصیت حضرت مریم علیہ السلامی کی نہیں ہے کہ ایسے وقت میں ملائکہ آ کے سکون قلب کا سامان مہیا کرتے ہیں. یقین محکم کا فطری نتیجہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے اندر پھر یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں. ان کیفیتوں کی نوعیتیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. خیالات میں جذب انسان، اس کی نفسیاتی کیفیت ایک چیز اس کو دکھاتی ہے. خوابوں کی دنیا میں یہ چیزیں اس کو نظر آتی ہیں.
اس کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے تنہائیوں میں آوازیں سنتا ہے انسان. خدا کی جو قوتیں باہر کائنات کے اندر اس طرح سے کار فرما ہے کہ جنہیں آپ فورسز آف نیچر کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سائیکولوجیکل فورسز کتنی بڑی ہوتی ہیں، نفسیاتی قوتیں جو غیر مرئی اور غیر محسوس طور پر انسان کے قلب کے اندر نفس کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کرتی ہے جو خارج کی قوتیں کر ہی نہیں سکتی. اس قوت کا مقابلہ تو باہر کی کوئی قوت کر ہی نہیں سکتی. اسی سے عزم پیدا ہوتا ہے کہ جسے آپ ول پاور کہتے ہیں. اسی سے وہ سکون پیدا ہوتا ہے کہ جو تمام اضطراب انگیزیوں کے جہنم کو جنت میں بدل دیتا ہے. یہ ہیں جنت کی وہ بشارتیں جو ملائکہ آ کر مومنین کو دیتے ہیں، اور یہی تھی وہ ایک بشارت جو حضرت مریم علیہ السلام کو آ کر ملی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. قرآن کریم میں روح کا لفظ ملائکہ کے لیے بھی آیا ہے، خود پیغام خداوندی کے لیے بھی آیا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بڑا ہی تقویت بخش اشارہ. وہی کے معنی خود ایک خفیف سا سریع سا تیز سا اشارہ، وہی کے معنی یہ ہوتے ہیں. روح ہمارا ساتھ کہہ کے تقویت بخش کہا. بڑی ضرورت تھی ایسے وقت میں تقویت بخش اشارے. اب یہاں ہمارے ہاں جو اب پرانا تصور چلا آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ایک مرد کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے نمودار ہوئے. فتمثل لها بشرا سویا سے یہ چیز نہیں کہ ان کے سامنے وہ نمودار ہو گئے. تمثل بھیس بدل کر دوسری شکل میں ایک بھلے چنگے انسان کی شکل میں سامنے آ گئے. حضرت جبریل علیہ السلام اس شکل میں سامنے آئے. کاہے کے لیے آئے؟ اب پھر وہاں ایک جذبہ احساس ہے میرے دل میں جو اناگیر ہو رہا ہے کہ بات کہوں یا نہ کہوں. میری دشواری یہ میری بیٹیاں اور بہنیں ہوتی ہیں. میں ان سے پوری معذرت کے ساتھ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے ہاں تفاسیر کس انداز سے پیش کی، ان چیزوں کو کس انداز سے پیش کرتی. تفسیر بیضاوی ہمارے ہاں بڑی مشہور تفسیر ہے. ہمارے ان مذہبی دارالعلوم میں آپ کو معلوم ہے ان کے نصاب میں قرآن شریف نہیں ہوتا، نہ سلیبس میں نہیں ہوتا. آخری سال تبرکن سورہ بقرہ پڑھائی جاتی ہے، اور سورہ بقرہ کی تفسیر جو پڑھائی جاتی ہے وہ بیضاوی سے پڑھائی جاتی ہے. تو مقام آپ کو معلوم ہو گیا نا. قاضی بیضاوی جو ہیں ان کا مقام کیا ہے ان حضرات کے نزدیک. پھر معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جبریل ایک تندرست بے ریش خوبصورت نوجوان کی صورت میں متمثل ہو کر مریم کے پاس اس لیے آیا تاکہ مریم اس کی باتوں سے مانوس ہو جائے اور اس طرح مریم کی شہوت بھڑک اٹھے اور حیجان سے نطفہ مریم کے رحم میں پہنچ کر عمل ٹھہر جائے. کچھ اور نہیں کہنا چاہتا بجوز اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان مرحوموں پہ رحم کرے اور جو اس کے بعد ہم زندہ ہیں ان کو کچھ قرآنی بصیرت عطا کرے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو یہ چیزیں بتانا تو چھوڑنے کا مقصد دیکھا آپ نے جو بتایا جا رہا. بات کیا ہوئی؟
فتمثل لها بشرا سويا. تمثل کے معنی یہ ٹھیک، یہ بھی معنی اس کے ہوتے ہیں. کسی کے مشبہ ہو جانا، کسی کے مانند ہو جانا. اگر تو یہ روحنا ملائکہ میں سے ملک ہے تو وہ محسوس شکل میں تو نگاہوں کے سامنے آ نہیں سکتا، لامحالہ یہ خواب کا واقعہ ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی بات بھی قابل اعتراض نہیں رہتی. جو لڑکی دن رات ان خیالات کے اندر غرق ہے، بار بار میں سمجھ رہا ہوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی تعلیم یہ اس کو بتا رہی ہے کہ یہ کوئی بات قابل اعتراض نہیں، بہت بڑا کارنامہ ہے جو تم کرو گی اس نکاح کے بعد. ان خیالات کا اس طرح ذہن کے اندر آنا، خوابوں کی دنیا میں یہ چیزیں پیدا ہونا، کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ روح ہونا صرف پیغام ہی ہے جو خدا کی طرف سے آیا، تو یہ جو ہے تمثل کے معنی کیفیت بیان کرنا بھی ہوتی. یہ منتہی العرب جو لغت کا ہمارے ہاں مشہور کتاب ہے، وہ اس کے معنی داستہ زدن کرتا ہے وہ شخص، کیفیت بیان کرنا. تو یہ جو اشارہ سے تھا اس کی کیفیت یوں بیان کی گئی کہ ایک جیتا جاگتا انسان آئے گا. یہ اشارات مل رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو. کوئی انسان محسوس کی شکل میں آ کر یہ چیزیں نہیں کر رہا جو قاضی صاحب بیضاوی صاحب فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ معجزہ دکھانا تھا تو اس معجزے کے لیے پھر یہی طریق کہ وہ جنسی جذبات کو مشتعل کر کے اور یہ کیفیت پیدا کی جائے، مینا سزد خدائے را. معجزے دکھاتے وقت بھی وہ محتاج ہو گیا اس بات کا. اور پھر عزیزان من یہ کہنا کہ وہ جبریل ایک نوجوان بے ریش خوبصورت انسان کی شکل میں سامنے آیا تاکہ یہ چیز ہو جائے. استغفر اللہ. تو اگر یہ چیز، یہ تمثل ایسا ہی ہے کہ وہ کسی شبیہ میں نمودار ہوا تو لامحالہ یہ خواب کا واقعہ ہے. اور اگر تمثل کے معنی وہی داستہ زدن ہے، کیفیت بیان کرنا ہے، تو پھر تو یہ اس کی تشریح ہو جاتی ہے کہ وہ پیغام یہ کیفیت بیان کر رہا تھا. ایک انسان قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. دونوں شکلوں میں سے کوئی بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے. آگے بات ہو رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کا ریئیکشن، وہ خواب میں ہی ہو رہا ہے. انسان اور ایک مرد سامنے آ رہا ہے، یقیناً ایک باعصمت قواری عورت، خاص طور پہ ایک راہبہ کی زندگی جو ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تم سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تو واقعی خدا کے قوانین کی نگہداشت کرنے والا انسان، شریف آدمی ہے، تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں. قال انما انا رسول ربک. نے کہا کہ میں تو صرف پیغام لایا ہوں تمہارے خدا. تو اب یہاں بھی یہ بات آئی کہ کوئی پیغام ہی تھا، کوئی اشارہ ہی تھا جو ہو رہا تھا. جیتے جاگتے بیداری کے عالم میں ہو رہا ہو، خواب کے عالم میں ہو رہا ہو، اور پیغام یہ تھا لِأَحَدَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا. یہاں بھی اس کے معنی ہمارے ہاں یہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا
کہ میں تمہیں ایک بیٹا دوں گا. ہمارے ہاں میں نے عرض کیا تو مشکل یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر جو لکھی جاتی ہے تو اس میں جو قرآن کا بنیادی مسلک تصریف آیات کا ہے، ایک مقام کی بات دوسرے مقام کے ساتھ ملائیے تو بات واضح ہوتی ہے. یہ جب نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں تو پھر ان تمام الجھاؤ کے اندر الجھ جاتے ہیں. یہ کہ وہ آنے والا جو انسان تھا اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا. صاحب تو ایسی حالت میں آپ سوچیے کہ یہ کیفیت کیا پیدا ہو سکتی ہے. یہ ہے ہی نہیں جب قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بچے کی. تو یہ چیز بھی جو اس خدا کے قاصد نے بیان کی ہے، یہ خدا کی طرف سے یہ ہے کہ میں یہ پیغام لایا ہوں کہ خدا نے یہ تیرے لیے کہا ہے لے اہب لک غلاما زکیہ، تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا تندرست توانا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے سائیکولوجیکل کیسز کے اندر عام طور پہ جو بچے بھی پیدا ہوا کرتے ہیں ڈیفارم ہوا کرتے ہیں. ایسی صورت نہیں ہوگی. نشو و نما یافتہ ڈیولپڈ بچہ یہ پیدا ہوگا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، نے کہا کہ پھر وہی کیفیت جو راہبہ کی تھی، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، میں تو بدکار نہیں ہوں. یہ نیچرل ری ایکشن ہے ایک راہبہ کا جو پیدا ہوتا ہے. یہاں جو دو باتیں کہی گئی ہیں نا کہ کسی انسان نے چھوا نہیں اور میں بدکار بھی نہیں، تو پہلا چھونا لامحالہ وہ ہے کہ جو نکاح کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے، اس میں چھونا تو ہوتا ہے، بدکاری نہیں ہوتی. اور دوسری قسم کا چھونا وہ ہوتا ہے کہ اس چھونے کے ساتھ بدکاری بھی ہوتی ہے. تو یہ بات تو نہیں ہے. اس طرح سے ہوگا. اب یہ دیکھیے کالا کذالک، جس طرح سے بچہ ہوا کرتا ہے. کالا ربوں کے ہوا علیہ حین. دیکھیے یہ الفاظ تیرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ بات بڑی آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. ابھی ابھی ہم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو قصہ پڑھا، وہاں بھی یہ چیز تھی کہ جب انہیں بشارت دی گئی ایک بچے کی تو انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، بچہ کیسے ہوگا؟ تو الفاظ تھے کالا ربوں کا ہوا علیہ حین. خدا نے یہ کہا کہ ہمارے لیے یہ آسان ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ اصلحنا لہو زوج، ہم نے اس کی بیوی کے اس نقص کو دور کر کے اس کے لیے اس کو اولاد کے قابل بنا دیا. تو یہ ہے وہ چیز جو یہاں کہی گئی کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ آسان ہے. بیان ہی یہ الفاظ کالا ربوں کے ہوا علیہ حین یہاں آئے ہیں. تو جس طرح سے یہ بات وہاں آسان ہو گئی تھی، انہی الفاظ میں یہ بات یہاں آسان ہو رہی ہے. وہاں آسانی کے لیے نقص تو بیوی کا ہی بتایا گیا تھا نا، اس کے لیے بالتصریح کہہ دیا کہ ہم نے اس کے لیے اس بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. اس کے لیے یعنی وہ اس قابل تھا کہ اولاد پیدا کر سکے. بیوی میں نقص تھا وہ ہم نے دور کر دیا، اور لفظ یوز کیے وہاں کالا ربوں کے ہوا علیہ حین. خدا نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بڑی آسان بات. بیان ہی وہ لفظ یہاں استعمال ہو رہے ہیں. تو طریقہ کار بھی تو اسی قسم کا ہوگا نا
جو دشواری اس وقت حائل ہو رہی تھی حضرت زکریا کے سامنے اسے وہاں دور کیا، اور جو وہاں فزیکل طبی دشواری تھی، یہاں معاشرے کی پابندیوں کی دشواری تھی، یہاں اسے دور کیا۔ اور دور کیسے کیا؟ دشواری بڑی تھی، اس معاشرے میں سے کسی ایسے مرد کا پیدا ہونا جو اتنی جرات کر جائے، یہ تو دونوں کو چھینک دیتے، اور چھینک دیا انہوں نے۔ اس کے بعد معاف رکھیے گا، یہ ہمارے یہاں کا لفظ ہے چھینک دینا، برادری سے نکال دینا۔ کم از کم یہ چیز تھی، ورنہ معلوم نہیں کہ آگے بڑھتی یہ پیشوائی تو کیا کچھ نہ کرتی۔ ایسے معاشرے میں خود وہ یہودی ہو اور مذہب پرست ہو، اور اس طرح سے مذہب کی اتنی بڑی پابندی کو توڑنے والی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے، یہ تھا وہ مزانے جو راستے کے اندر حائل تھا۔ کہا کوئی بات نہیں، آسان ہو جائے گا، اور یوسف اس کے لیے تیار ہو گیا۔ درمیان میں یہ لفظ لایا قرآن، وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ گھبرائے نہیں، یہ انسانوں کے خود ساختہ مذہب کے پیراؤ، ان شریعتوں کو خدا کی شریعت کہنے والے، یہ تمہارے ہاں کے مذہبی احبار اور رہبان، یہ اس کے اندر ہزار مت نکالیں گے، مطعون کریں گے، لیکن ہم تو اسی کو دنیا کے لیے اپنے صحیح شریعت اور قانون کی علامت بنا دیں گے صاحب، کہ راہدہ کا بیٹا جسے تم اپنی شریعت کی روح سے جائز اولاد قرار نہیں دیتے، یہودیوں نے یہی کہا تھا۔ بیٹا پیدا ہونے کے بعد بھی جو چیز انہوں نے کہی تھی کہ یہ جائز اولاد نہیں ہے، یہ نہیں تھا کہ یہ بے باپ کے پیدا ہو گیا ہے، یہ نہیں تھا کہ یہ بے نکاح کے پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ تھا کہ وہ اس نکاح کو نکاح ہی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کی شریعت راہبہ کے اس نکاح کو نکاح جانتی نہیں تھی، ان کی شریعت کی روح سے یہ ناجائز تھا۔ خدا نے کہا کہ جسے یہ سارے کہیں گے کہ ہماری شریعت کی روح سے ناجائز، ہم اسی کو اپنی صحیح شریعت کی ایک علامت بنا کے بتا دیں گے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا، دوسرے مقام پہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ دونوں کے متعلق کہا ہے کہ ہم تم دونوں کو ایک نشانی بنا دیں گے اس چیز کی کہ خدا کا قانون یہ ہوا کرتا ہے۔ اور دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کو پتہ نہیں وہ تو کیا کچھ کہتے ہوں گے، اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، دیکھنا تم نے اس پہ کیا حشر برپا ہوتا ہے، وہ شادی کرنے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بچہ کس قسم کا ہوتا ہے، ابھی وہ بات آتی ہے بچے کی بھی۔ کہا یہ کہ اس کے لیے اب تذبذب میں مت پڑو، یہ طے ہوئی بات سمجھو، وہ تیار ہو جائے گا تمہارے لیے، درمیان کی کڑیاں پھر نہیں۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، شادی ہو گئی، حمل قرار پا گیا۔ اپنے معاشرے کے اندر، اسی معاشرے کے اندر جو آپ سوچ لیجئے کہ وہاں کیا کیفیت تھی، میاں بیوی نے دونوں نے طے کیا کہ یہاں سے ہمیں کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ معلوم نہیں اس کے بعد یہ کیا قیامت برپا کر دیں گے۔ دور چلے گئے دونوں، گھر بار سے دور، پورے علاقے میں کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں حفاظت مل سکتی ہو۔ پہلا بچہ ان حالات کے اندر پیدا ہونے والا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہ ہوا کھجور کے ایک تنے کے ساتھ سہارا لے، بڑی حوصلہ مند بچی تھی۔
قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. قرآن کا انداز پہلے بچے جننے کے وقت یہ جتنے بھی لیبر پینز ہیں اس میں تنہائیوں کے اندر اس بے بسی کے عالم میں بے ساختہ جو ایک لڑکی کے زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں قرآن نے وہی دہرا دیے. ایک کاش اس سے بہت پہلے مر گئی ہوتی, بھولی بسری ہو چکی ہوتی, آج یہ تکلیف تو نہ ہوتی. فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی. نظر آتا ہے کہ یہ خاوند یا کوئی اور ساتھی یہ ذرا اونچی کسی جگہ تھی, وہ نیچے نشیب کی طرف تھے. ہو سکتا ہے کہ یوسف کے ساتھ کوئی اور بھی ہوں. قرآن نے صرف یہی کہا ہے کہ نشیب کی طرف سے آواز آئی, گھبراؤ نہیں, قد جعل ربک کے تحت کے سریا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید حضرت زکریا علیہ السلام ساتھ دے رہے ہوں. ممکن ہے حضرت یحییٰ نہیں, یحییٰ علیہ السلام کی تو پیدائش ہی ساتھ ہوئی تھی, حضرت زکریا ہی ہو سکتے ہیں. اس ہجوم مخالفت میں وہی ساتھ دے سکتے ہیں, ساتھ ہوں گے. کہا کہ ادھر دیکھو پانی کا ایک شفاف ٹھنڈا چشمہ ہے. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا. اس کھجور کے پیڑ کو, اس پودے کو ذرا ہلاؤ, پکی ہوئی کھجوریں گر پڑیں گی تمہارے یہاں. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. پانی پیو, تازہ کھجوریں کھاؤ, اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا ہو جائے گا. کتنا حسین اندازہ ہے بات کرنے کا. یہاں ایک بڑی عجیب چیز آتی ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جب یہ کھجوریں پکی ہوئی پیڑوں کے اوپر ہوتی. عیسائی 2000 سال سے مانتے چلے آ رہے تھے کہ ان کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی. 25 دسمبر کو تو کھجوریں پکی ہوئی نہیں ہوتی پیڑوں کے اوپر. اور آپ حیران ہوں گے برادران عزیز کہ آپ اس زمانے میں جو ان عیسائیوں نے اپنے یہاں ریسرچ کیا اس میں یہ کہا ہے کہ 25 دسمبر آپ کی تاریخ پیدائش نہیں تھی. حتیٰ کہ انہوں نے خود انجیل کے اندر ذرا اور گہرائیوں میں جا کے بعد میں وہاں سے یہ چیز لانی شروع کی کہ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس رات کو باہر چرواہے کھیتوں کی رکھوالی کر رہے تھے کہ فصلوں کو تباہ نہ کرے. اس نے یہ لکھا ہے کہ جوڈیا کے ان پہاڑیوں کے اوپر تو دسمبر کے مہینے میں عام طور پہ کبھی کبھی برف تک پڑ جاتی ہے, فصلوں کا کیا سوال ہے. اس لیے یہ سوال ہی نہیں کہ سردی کے موسم میں ان کی پیدائش ہوئی ہو. یہ تو وہ میترا کی پیدائش کا دن ہے جو عیسائیوں نے وہاں سے لے لیا ہے اور اپنے یہاں 25 دسمبر مقرر کر لیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اس زمانے میں کبھی پیدا ہوئے جب فصلیں لہلا رہی ہوتی ہیں. یہ ان کے ہاں کی تحقیق ہے. 1400 سال پیشتر قرآن ایک بات ضمن کہا جاتا ہے. اور جب تاریخ کے اوپر پڑے ہوئے پردے اٹھتے ہیں حتی یتبین لہم انہ الحق, قرآن کہتا ہے ہم اپنی نشانیاں انفس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے تاکہ یہ بات واضح ہوگا کہ جو قرآن نے کہا ہے وہی حق ہے, جو اس کے خلاف ہے وہ سب باطل تھا. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. بچے کی اس پیدائش کے بعد ہو سکتا ہے یہ لوگ آ جائیں, اس حالت میں تمہیں پھر ستائیں. تم منت کا روزہ رکھ لو. یہودیوں کے ہاں روزے میں بولا نہیں کرتے تھے. کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں روزے سے ہوں. کن مشکلات میں تھی یہ لڑکی, کس طرح سے اس میں سے نکالا جا رہا ہے. پھر آگے جا کے ہماری وہی تفصیلی دشواریاں پیش آتی ہیں. فَأَتَتْ بِهِ
قومها تحملو. ترجمہ یہ ہے کہ پھر اسے سوار کرا کے اپنی قوم کے پاس لائی. ہمارے ہاں یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ ان واقعات کے متعلق کہتے ہیں یہ تسلسل میں یوں ہی ہوتے چلے جا رہے تھے. مکان سے ادھر آنا، اس پہ چڑھنا، پھر درد ذیل ہونا، بچے کا پیدا ہونا، پھر اس کو سوار کرا کے لانا، یعنی جیسے کہ اس دن بچہ پیدا ہوا ہے اسی وقت وہ لے کے پھر یہاں آ گئی. یہی لے کے آ جانا تھا تو اتنی دور جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حالانکہ یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو فا آیا کرتا ہے یہ تعقیب کا اسے کہتے ہیں. ایک مرحلے میں اور دوسرے مرحلے کے اندر جتنا فطری طور پہ فاصلہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ آیا کرتا ہے. اسی وقت نہیں ساتھ کے ساتھ یہ باتیں ہوتی چلی جاتی، بلکہ یہ واقعات جو ہیں یوں ہوئے. انجیل بتا رہی ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ یہاں سے مصر کی طرف چلے گئے تھے، میاں بیوی بچے کو لے کر. مصر میں یہ بڑے ہوئے. بعض اناجیل کے بیان کے مطابق جب یہ 12 سال کے تھے تو پھر انہیں حضرت مریم واپس وطن کی طرف لائی. لیکن انہی کے دوسرے بیانات کے مطابق یہ 30 سال کے تھے جب وہاں سے آئے، کیونکہ ان کی تاریخ کے روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف 1.5 سال تک ان کے ہاں آ کے پھر رہے تھے. 31.5 سال کی عمر میں بقول ان کے صلیب دے دیے گئے تھے، اور جو حقیقت ہے وہ آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ انہی کی تاریخ اب کیا کہتی. بات یہاں کہنے کی یہ تھی کہ یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ بچے کو اٹھا کر ان کی طرف پھر لے آئی. وہ وہاں چلی گئی، وہاں سے واپس جو آئی تو خود یہ چیز جو ہے سوار کرا کے بچے کو لائی. بات بتا رہی ہے کہ دور کی بات ہے جہاں سواری کے اوپر آیا ہے یہ بچہ اور خود مریم آئی لمبے سفر سے. اور آگے قرآن خود بتا رہا ہے کہ یہ کب آئے تھے واپس. قرآن بتا رہا ہے یہ اس دور کا ذکر ہے جب ان کو نبوت مل چکی تھی، اور یہ واقعہ اسی وقت انہوں نے پھر کہا ہوگا اپنے ماں باپ کہ مجھے تو ایک مشن کے لیے بھیجا گیا ہے، اس مشن کی ایک کڑی تم نے پوری کی ہے، لیکن اگر یہ وہیں رہنے دی جائے بات تو وہاں تو بات کا بتنگڑ بن کے افسانے بن جائیں گے. جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے وہ تو پورا نہیں ہوگا، مجھے وہاں جانا ہے. مجھے اس مشن کو پورا کرنا ہے جس کے لیے خدا نے کہا تھا کہ میں مریم کو اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو علامت بتاؤں گا اس چیز کی کہ تمہاری شریعت باطل ہے. مجھے وہاں جانا ہے. یہ اس زمانے کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ وہاں لے کے آئیں. اب تاریخ اور اناجیل بتا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر خود اسی ہیکل کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر اور وہ کچھ ان سے کہا کرتے تھے جو ہمارے ہاں کا بھی کوئی سرکش کم کسی ملا یا پیر کو کہے گا. بعض جو ہے اناجیل میں وہاں آپ دیکھیے ان کی ایک ایک خود ساختہ شریعت کی ایک ایک کڑی کو لے کر اسے افی کے بچوں اور بچھو کے بچوں اور یہ چیزیں غلاظت سے بھری ہوئی کبو تمہارے اوپر پڑے ہوئے غلافوں کو دیکھیں کتنے مقدس اور پاکیزہ نظر آتے ہیں. ذرا ان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو کتنی عفونت سے بھری ہوئی ہے. یہ تمام بات وہاں آ کے یہ کھڑے ہو کے کرتے تھے. وہاں لے کے آئی قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. وہ اس سے کہتے تھے کہ مریم یہ کس قسم کی ایک بلا لے کے آ گئی تم ہمارے پاس. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ہارون کے گھرانے کی لڑکی، بنی اسرائیل کے گھرانے کی. نہ تو تیرا باپ اس قسم کا تھا کہ وہ شریعت کی رسیوں کو توڑتا، نہ تیری ماں اس قسم کی تھی. وہ دونوں بڑے مذہبی انسان تھے. تو نے پہلے یہ کچھ کیا.
کہ خانقاہ کی ان پابندیوں کو توڑ کے یہ زندگی بسر کی، اور اس کے بعد پھر اس قسم کا بیٹا لے آئی ہو جو یہاں کھڑا ہو کے اعلانیہ میں گالیاں دیتا ہے. یہ کیا کر رہی ہو؟ شریعت پرست گرانے کے افراد کو تو یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. فاشارت الیہ، نے کہا اس کی بابت کسی سے پوچھو. وہی آئے تھے اس مشن کے لیے، انہوں نے تو جواب دینا تھا. اس سے پوچھو. بڑے بڑے مشیخت والے، سفید ریش و دراس والے، بوڑھے بوڑھے علماء اور مشائخ عصا ہاتھ میں لیے ہوئے، مجسم تقدس خضر کی صورت بنائے ہوئے کھڑے، ان کے سامنے کل کا ایک بچہ تو کیا یہ رہی ہے کہ اس سے پوچھو. خالق کیفا مکلم و من کانا فی البحث صبیہ، اس سے بات کریں. جمعہ 8 دن کی پیدائش، ابھی تو اس کے جھن کے بال بھی سوکھے نہیں ہیں، اس سے ہم بات کریں ہیں؟ کل ہمارے سامنے ابھی گوارے میں جھولا جھولتا تھا. ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت مریم ان کو گود میں اٹھا کے لائی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا لے کے آئی؟ اس نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے پوچھو یہ کیا آ گیا ہے. معاذ اللہ، جس نے اپنے گلوں بلا لائی ہی ہوں. کن کی باتیں ہو رہی ہیں، کس انداز میں ہم کرتے ہیں برادران عزیز، اور سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ ری ایکشن آپ دیکھتے ہیں. مریم سے بات ہوتی تو کوئی مناظرہ نہ ہوتا، اس سے تو یوں ہی یہ جھاڑ دیتے نا. اب جو اس سے بات ہے، جو یہ کچھ کرتا تھا، انہیں پتا ہے کہ یہ تو سامنے کھڑا ہوگا اور یہاں بات آ جائے گی مناظرے کی، اور معلوم تھا کہ یہ کس کس قسم کے دلائل دیتا ہے. کہتے یہ ہیں، یعنی اب عمر کو سامنے لائے اور چپے بیٹھے، تو سانو جمیا کہ اسی تم جمیا ہوا ہے، اور روز دلیل سارے دیتی جاتی ہے. یعنی وہ منڈا پاویں آپ پوتیاں والا ہونے والا ہوئے، یہ سر پہ بوڑھا بیٹھا ہوا نا، کوئی گل انہیں وچ دخل دیتی نہیں تو انہیں کیا نہیں، چپے تو سانو جمیا کہ اسی تن جمیا. یعنی یہ جو جرم ہے، اب یہ ساری عمر معاف ہی نہیں ہو سکتا. سرکار کی تعزیرات میں بھی عمر قید کے معنی کٹ کٹا کے 7 سال ہوتے ہیں. یہاں جب تک بوڑھا زندہ ہے یہ کیسے نکلی چاہتا چپ ہے، وڈیالی گل چ نہیں بولی رہے گا. یہ ہے وہ ری ایکشن. یہ تو صرف باپ کا ہوتا ہے برادران عزیز. کسی علامہ زمان حضرت مولانا کی سامنے دیکھیے، کسی بہت بڑے تقدس مآب پیر کے سامنے جو عمر میں بھی بہت بڑے ہوں، لے جائیے کسی جوان کو، یہ کالج کے ایم اے کے اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہوں، لے جائیے ذرا ان کو، دیکھیے ان کا اعتراض، اس کا جواب آپ دیکھیے آئے گا یہی. اور تھی کل کے بچے ہو جائے، دیکھو تھی نہیں سمجھ رہے ان گلوں. بچہ بول اٹھا. اب سنیے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات اس زمانے کی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہوئی تھی. قال انی عبداللہ، میں تمہاری خود ساختہ شریعتوں کا پابند اور محکوم نہیں ہوں، میں تمہارے احبار و رہبان کی اطاعت کرنے والا نہیں ہوں، میں صرف ایک خدا کے قانون کی اطاعت کرنے والا ہوں. کتنا انقلابی ہے یہ پہلا ہی اعلان برادران عزیز، انی عبداللہ. اور کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی نبوت کے مقام پہ فائز ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو عبداللہ سے آگے نہیں لے جاتا. اور ہم اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اور سبحان اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. وہ جو اپنے آپ کو فخر سے کہتا ہے انی عبداللہ.
جس نے اس غلو سے امت کو بچانے کے لیے ایک سانس میں یہ کہہ دیا کہ جب یہ کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ساتھ ہی کہو کہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پکارو عبدہ۔ کہتے ہیں یہ ذرا کثر نفسی ہے نا یہ بات تو، اللہ اکبر۔ اگرچہ ظاہر میں وہ عرب ہے مگر حقیقت میں عین رب ہے، عین رب۔ ہاں شاعری ہوتی، قال انی عبد اللہ، میں صرف خدا کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اس نے ضابطۂ قوانین دیا ہے۔ لاؤ تمہارے پاس بھی ضابطۂ قوانین ہے اس کا۔ انسانوں کی خود ساختہ شریعت کو خدا کے ذات کے سامنے پیش کرتے ہو، وجعلنی نبی، مجھے اس نے نبی پیدا کیا ہے۔ تم مجھے متہم کرتے ہو کہ یہ کس قسم کا بچہ لے آئی، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں وہ خدا کی برکتیں میرے ساتھ ہوں گی۔ تمہارے متون کرنے سے میں متون ہو جاتا ہوں۔ فیصلہ میری خدا کی ضابطۂ کتاب کا ہے، تمہارا فیصلہ نہیں۔ پیغام کیا دیا؟ وہی دین کی بنیادیں جس نظام پہ ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہا یہ گیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نظام صلاۃ کو قائم کروں، نہ انسانی کی پرورش کا ذمہ دار بنتا چلا جاؤں۔ تم نے دونوں چیزوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے۔ تمہارے ہاں کی صلاۃ اب اس ہیکل کی رسومات رہ گئی ہیں، تمہارے ہاں کی زکوٰۃ خیرات کے ٹکڑے رہ گئے ہوئے ہیں۔ میں خدا کے نظام صلاۃ و زکوٰۃ کو اثر نو متشکل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ میری ماں جس پر تم نے عرصہ حیات کام کر رکھا ہے، جس بیچاری کو آج تک کہیں سے کوئی نرمی یا شفقت کا لفظ نہیں سنائی دیا، مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں تمہارا ہم نوا ہو کر اس کے ساتھ یہ سلوک کروں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، اس کا کوئی جرم و قصور نہیں ہے۔ اس لیے میں بڑی کشادہ دلی سے اس کو آغوش میں لیتا ہوں اپنی ماں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، تم شقی القلب، اتنے مستبد جبار، مجھے چاہتے ہو تمہارے جیسا میں بن جاؤں؟ مجھے میرے خدا نے یہ نہیں بنایا۔ غور کیجئے برادران عزیز، بات اگر یہ ہوتی کہ وہ بچے کو گود میں لے کر آ گئی تھی، اس نے پوچھا یہ تھا کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، انہوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ بچے سے پوچھو، بچے نے بھی گود میں سے آواز دی تھی، تو پہلی بات یہ کہنی چاہیے تھی کہ میری پیدائش یوں ہوئی ہے، کوئی ذکر ہی نہیں کر رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تقابل ہو رہا ہے ان کی خود ساختہ شریعت کا اور خدا کے ضابطۂ قانون کا۔ باقی رہی تمہاری یہ چین گوئیاں کہ اس قسم کے بچے جو ہیں وہ ایسے ہوا کرتے ہیں، پنپا نہیں کرتے، ڈیفارم ہوا کرتے ہیں، مینٹل کیسز ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکل کیس ہوتا ہے ان کے ہاں کا، یہ ساری چیزیں جو ہے۔ اور پھر تمہارے ہاں کی یہ دھمکیاں کہ اس قسم کے شریعت سے باہر قدم رکھنے والوں کو پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ، جس دن میری پیدائش ہوئی اس دن بھی سلامتی تھی مجھ پر۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن اس دنیا سے جاؤں گا اس دن بھی امن و سلامتی سے جاؤں گا۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور تم جو کہتے ہو کہ میں نے خدا کے قانون کی خلاف ورزی کی، اگر اس دنیا کے اندر مجھے کچھ نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد تو پکڑے جاؤ گے، تم دیکھو گے کہ وہاں بھی امن و سلامتی میرے پاؤں چھونے کی۔ آہا، یہ کچھ کہنے کے بعد کیا بات ہے قرآن کی، ذالک کا عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی مریم کا بیٹا۔ وہ یہ ہے عیسی مریم، تم کیا بنائے بیٹھے؟
قول الحق الذی فیہ یمترون، وہ یہ سچی بات، حق بات یہ ہے، اور یہ سارے اس میں جھگڑے نکال رہے ہیں۔ چون بینند حقیقت رہے افسانہ زنند، حقیقت سامنے نہیں تھی، افسانے شروع کر دیے ان کو، بات یہ ہے ساری۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، یہ عقیدہ کہ خدا کو انسانوں کے بخشنے کے لیے ایک پہلے اپنا بیٹا پیدا کرنا پڑا، پھر اس بیٹے کو سولی پہ چڑھایا تاکہ اس کا خون جو ہے اس خون بہا میں اس کے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے خدا ان کو جنت میں لے جائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خدا کو یہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو خدا اس طرح سے یوں ناک کو ہاتھ لگایا کرتا ہے؟ اس کی تو کیفیت یہ ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جس خدا کی خدائی کی یہ کیفیت تھی، اس کائنات میں کوئی شے بھی وجود میں نہیں تھی، وہ ذرا ارادہ کرتا ہے تو ایک شے کی نمود ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو اس انداز سے یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے سہارے کے لیے اسے ایک بیٹے کی ضرورت پڑتی کہ بیٹے کے بغیر، جیسے تمہارے ہاں بوڑھا باپ کچھ نہیں کر سکتا، تم نے سمجھا کہ اللہ میاں بوڑھے ہو گئے، اب انہیں ایک بیٹے کی ضرورت ہے اور بیٹے کے سہارے پہ وہ یہ کچھ کرے گا۔ خدا کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ یاد رکھو، حضرت مسیح کی تعلیم یہ نہیں تھی، ان کی تعلیم یہ تھی کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ان کی تعلیم یہ تھی کہ میرا نشو و نما دینے والا، تمہارا نشو و نما دینے والا وہ ایک اللہ ہے، اسی کی اطاعت ہم سب کو کرنی چاہیے، اور یہ ہے صحیح متوازن راہ اس کی طرف لے جانے والا۔ وہ تو یہ تعلیم دے کے گئے فاختلف الاحزاب من بینہم، اور اس کے بعد ان عیسائیوں کے فرقوں کو دیکھو، بانٹ بانٹ کے عقیدے، بانٹ بانٹ کے افسانے، کوئی کچھ مان رہا ہے، کوئی کچھ مان رہا ہے۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں اپنے ذہنی جہالت کے عقائد اس قسم کے تو رکھے ہوئے ہیں، وہ عظیم یوم جبکہ ہر شے مشہود ہو کے، اعمال نتائج مشہود ہو کے سامنے آئیں گے، اس دن تم دیکھو گے کتنی تباہیاں ان کے لیے ہوں گی۔ عزیزان من، خود عیسائیوں کے ہاں کے محققین اس نتیجے میں پہنچے ہیں، اور ان کے اعلانات ہیں کہ ان عیسائیوں کو بالخصوص اور پوری انسانیت کو بالعموم جتنا نقصان عیسائیت کے عقیدے نے پہنچایا ہے، تاریخ میں کسی اور نظریے نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آنکھیں ایسی تمہاری ہوں گی کہ ان نتائج کو ذرا مشہور شکل میں دیکھ لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنی تباہی پیدا کر دی تمہارے ان عقائد نے۔ کفارے کے عقیدہ برادران عزیز عمل کی ساری صلاحیتیں مفلوج کر کے رکھ دیتا، ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ بخشوانے کے عقیدے جس قوم کے اندر آ گئے، اس کے بعد عمل کی پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو پھر کہتے ہیں کہ عمل اگر کسی سے بھولے سے کوئی ہو بھی جاتا ہے تو وہ اس کو چھپاتا رہتا ہے کہ کہیں اس کے ذریعے فیصلہ نہ کرنے لگ جائے، اور اپنا کرم جو ہے اس کو وہ لکھنے لگے تو نہیں یار لے آؤ تیرے پاس عمل بھی ہے، اور کہنا جی نہیں آنے جی نہیں ہو تو میرے گوانڈی تھا جی میں مڑ کے دے آیا۔ اب یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت اسمع بہم و ابصر، اس وقت کانوں میں سے ڈانٹ نکل جائیں گے، ان کی آنکھوں کے پردے کھل جائیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ اس قسم کے کفارے کے اور اس قسم کی ابلیت کے عقیدے قوموں کو کس قدر تباہ کرتی ہیں۔ برادران عزیز، عیسائیت کی تاریخ میں وہ دور ایک نیا موڑ تھا جس دور میں انہوں نے اس عقیدے کو بالائے طاق رکھ کے گرجوں کی چار دیواری کے اندر محبوس کیا، اور باہر کی دنیا میں انہوں نے کہا مقافات عمل۔ قرآن کہتا ہے اس وقت یہ بہت اچھی طرح سننے لگ جائیں گے، بہت اچھی طرح دیکھنے لگ جائیں گے۔ آج نہیں یہ سن یا دیکھ سکتے،
یوم یاتوننا لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین۔ آج یہ بات نہیں سنتے، آج انہوں نے ہر شے کو اپنے مقام پہ نہیں رکھا ہوا۔ تو ظالم کا ترجمہ اب آپ جانتے ہیں، انہوں نے نہ نبی کو نبی کے مقام پہ نہ رکھا، نہ عبد کو عبد کے مقام پہ رکھا ہوا ہے۔ آج یہ بات نہیں سمجھ سکتے، جس دن ہمارے سامنے پھر آئیں گے، یعنی مقافات عمل کا صحیح نظریہ ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس وقت پھر یہ سننے بھی لگیں گے، دیکھنے بھی لگیں گے۔ لیکن وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لیکن اس دن تو حسرت کے سوا کچھ نہیں ہو۔ اے کاش میں یہ نہ کرتا، اے کاش جس کی زندگی یہ ہو جائے، اے کاش کی آج سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی حسرت ناک زندگی ہے۔ کوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، اے کاش۔ تو کہتا ہے کہ اس وقت اس ایک کاش سے کچھ نہیں بن سکے گا۔ اذا قضی الامر، جب عمل اپنا نتیجہ پیدا کر دے، پھر ایک کاش کہنے سے کیا بن سکتا ہے۔ اس وقت بڑی ہی غفلت کے اندر ہے، اس وقت صحیح حقیقت کو یہ نہیں مانتے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ عقائد اس قسم کے کہ جو کچھ جی میں آئے کرتے رہو، جنت میں تم ہی جاؤ گے، بغیر عمل کے جاؤ گے۔ یاد رکھو، جنت تو ایک طرف رہی، اس دنیا کی وراثت اور اس دنیا کی بادشاہت بھی تم سے چھین کے لے جائے گی۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون۔ یہاں کی وراثت ارضی بھی ہمارے قانون مقافات عمل کے تابع ہوا کرتی ہے، اور یہ وہ قانون ہے کہ کائنات کی ہر شے کا قدم اس کی طرف اٹھتا چلا آ رہا ہے۔ جب کائنات کی کوئی شے اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے تو قوموں کا عروج و زوال اس کے دائرے سے کیسے باہر ہو سکتا ہے؟ عمل سے بیگانہ ہونے والی قومیں وراثت ارض سے محروم کر دیا جایا کرتی ہیں۔ عیسائیت اس وقت دنیا کے ان میدانوں کے اندر زندہ قوم کی حیثیت سے آئی جس وقت عیسائیوں نے عیسائیت کو چھوڑا برادران عزیز۔ آیت 39 تک ہم آ گئے، بات یہاں ختم بھی ہو گئی، اور آگے ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اب اس کتاب میں ذرا ابراہیم کی بات سنا، بڑی حسین ہے یہ سورت، اسے ہم آئندہ درس تک اٹھا رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔